سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا ایک دینی بھائی تھا، وہ مر گیا، اس کا انتقال ہوا، کسی نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ میں نے پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہنے لگا میں حدیث شریف لکھا کرتا تھا، جب بھی شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا میں ثواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتا تھا، اسی وجہ سے میری بخشش ہو، اسی عمل کی برکت سے میری مغفرت ہو۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جب بھی موقع ملے درود پاک لکھتے رہا کریں، جب تک حضور کا نام لکھا رہے گا فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو ایسی الگ سے ایک ڈائری ایک کاپی رکھنی چاہیے، جیب میں بھی رکھنی چاہیے، پاکٹ سائز رکھ لیں، جب موقع ملے حضور کا نام درود پاک لکھتے رہا کریں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس کو کہیں محفوظ جگہ پہ رکھ دیں کہ جب تک وہ نام لکھا رہے گا فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 21واں پارہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 اور 34 کا ترجمہ تفسیر سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان الله عليم خبیر۔ اللہ کے نام سے شروع، مہربان رحمت والا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، وخشوا اور خوف کرو، یوم لا یجزی، اس دن کا جس میں کام نہ آئے گا، لا یجزی کام نہ آئے گا، والدن کوئی والد، ام ولد ہی اپنی اولاد کے، جس دن والد اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود اور نہ کوئی بچہ، ہوا جازن وہ کچھ نفع دینے والا ہوگا، ام والد ہی اپنے والد کو، شیئا کچھ، ان وعد اللہ بے شک اللہ کا وعدہ، حق سچا ہے، فلا تغرنکم تو ہرگز دھوکہ نہ دے تمہیں، حیات الدنیا دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں، باللہ الغرور اللہ کے علم پر بڑا دھوکہ دینے والا، ان اللہ بے شک اللہ، عندہ علم الساعۃ اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور وہ اتارتا ہے غیث بارش، وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے ما فی الارحام جو ماؤں کے پیٹوں میں ہے، وما تدری اور نہیں جانتی، نفس کوئی جان، ماذا تکسب کیا وہ کمائے گی، غدن کل، وما تدری اور نہیں جانتی، نفس کوئی جان، بے ای ارض کس زمین میں، تموت وہ مرے گی، کسی کو نہیں پتا وہ زمین کے کس حصے میں مرے گا، کہاں موت آئے گی، ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں
اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالیں، یعنی اے اہل مکہ اپنے رب سے ڈرو اور قیامت کے دن سے خوف کرو جس دن ہر انسان نفسی نفسی کہتا ہوگا اور باپ بیٹے کے بیٹا باپ کے کام نہ آ سکے گا۔ نہ کافروں کی مسلمان اولاد انہیں فائدہ پہنچا سکے گی، نہ مسلمان ماں باپ کافر اولاد کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور ایسا دن ضرور آنا ہے، دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کا حساب لیے جانے اور ان کی جزا دیے جانے کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے۔ تو دنیا کی زندگی جس کی تمام نعمتیں اور لذتیں فانی ہیں، وہ تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دے کہ ان نعمتوں اور لذتوں کے شیفتہ ہو کر ایمان کی نعمت سے محروم رہ جاؤ، اور ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا شیطان دور دراز کی امیدوں میں ڈال کر تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے اور تمہیں گناہوں میں مبتلا نہ کرے۔ اس آیت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد کا بھی رد ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں اس لیے ہمیں کوئی عذاب نہ دیا جائے گا، جبکہ عیسائی یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کی طرف سے کفارہ ادا انہوں نے کر دیا ہے اس لیے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ عقیدے کی درستی کے بغیر کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا۔ ہاں عقیدہ درست ہوا تو نیک دوست بھی فائدہ دیں گے، نیک اولاد بھی فائدہ دے گی، اس سب کی طرف سے فائدہ پہنچے گا، نیک والدین کی طرف سے فائدہ پہنچے گا، لیکن عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم اور اتارتا ہے می اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گی اور کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں مرے گی، بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا۔ شان نزول، یہ آیت حارث بن عمرو کے بارے میں نازل ہوئی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قیامت کا وقت دریافت کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں نے کھیتی بوئی ہے، مجھے خبر دیجیے بارش کب آئے گی، اور میری عورت حاملہ ہے، مجھے بتائیے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ نیز یہ تو مجھے معلوم ہے کہ کل میں نے کیا کیا، البتہ مجھے یہ بتائیے کہ جو آنے والا کل ہے ٹمارو، میں اس میں کیا کروں گا۔ یسٹرڈے کا تو مجھے پتہ ہے جو گزر گیا، کل ٹمارو جو آنے والا ہے اس میں کیا کروں گا آپ مجھے بتائیں۔ نیز میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں کہاں پیدا ہوا، لیکن مجھے بتائیے میں کہاں مروں گا۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں 5 چیزوں کے علم کی خصوصیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیان فرمائی گئی اور مخلوق کو علم غیب عطا کیے جانے کے بارے میں سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد ہوا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مکمل اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ اور رسولوں کے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ علم غیب آیت میں مذکور 5 چیزوں سے متعلق ہو یا کسی اور چیز کے بارے میں ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، جبکہ اللہ کے بتا دینے سے مخلوق بھی غیب جان سکتی ہے۔ اللہ جس کو غیب بتا دے وہ جان سکتا ہے، اب جسے چاہے اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بتائے، اپنے نبیوں کو بتائے، ولیوں کو بتائے، اپنے عام نیک بندوں کو بتا دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ذاتی علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کو غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے بتانے سے معجزہ اور کرامت کے طور پر عطا ہوتا ہے۔ یہ اس اختصاص کے منافی نہیں جو آیت میں بیان ہوا، بلکہ اس پر کثیر آیتیں اور حدیثیں دلالت کرتی ہیں۔ بارش کا وقت اور حمل میں کیا ہے اور کل کو کیا کرے گا اور کہاں مرے گا، ان امور کی خبریں انبیاء کرام اور اولیاء اعظام نے بکثرت دی ہیں، اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یہ باتیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے حضرت اسحاق کے پیدا ہونے کی، اور حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کے پیدا ہونے کی، اور حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبریں دی گئیں۔ تو ان فرشتوں کو بھی پہلے سے معلوم تھا کہ ان حملوں میں کیا ہے۔ جب فرشتوں کو پتہ تھا تو نبیوں کی شان اور پھر نبیوں کے سردار کی شان کیا ہوگی۔ اور ان حضرات کو بھی جنہیں فرشتوں نے اطلاعیں دی تھیں، اور ان سب کا جاننا قرآن کریم سے ثابت ہے کہ فرشتوں نے اطلاع دی، اب اللہ نے فرشتوں کو علم دے دیا، اب فرشتوں کے ذریعے ان کو پتہ لگ گیا جن تک فرشتوں نے بات پہنچائی۔ تو اس آیت کے معنی قطعاً یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا، اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا، اور اللہ جسے بتائے وہ جانتا ہے۔ اس کے یہ معنی مراد لینا کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے بھی کوئی نہیں جانتا، اللہ بتائے تو بھی نہیں اگلا جانتا، محض یہ باطل ہے اور صدہا آیات
کے خلاف ہے، سینکڑوں حدیثوں کے یہ بات خلاف ہے۔ اس آیت اور اس جیسی دیگر آیات سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 26ویں جلد ہے، اعلیٰ حضرت نے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پہ کلام فرمایا ہے۔ علوم ارحام سے تعلق رکھنے والی آیتوں سے متعلق کلام فرمایا ہے کہ ارحام کے بارے میں، رحم میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اور آج کل تو یہ علم اللہ پاک نے ڈاکٹروں کو بھی دے دیا ہے، پہلے سے الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیتے ہیں بچہ ہے یا بچی ہے۔ تو اللہ جسے چاہے علم دے دے اور جسے چاہے نہ دے، اپنے رسولوں کو بھی دیتا ہے، خاص بندوں کو بھی دیتا ہے، اولیاء کرام کو بھی دیتا ہے۔ اور بارش کا تو آج سے کتنے دن پہلے بتا دیتے ہیں، مہینہ پہلے بتا دیتے ہیں کبھی بارش، کل تو دور کے بعد مہینے بعد کا بتا دیتے ہیں کیا موسم ہوگا، کس جگہ پہ، کس ملک میں، کس علاقے میں، ایگزیکٹ کس لوکیشن پہ موسم کیسا ہوگا، وہاں بادل آئے گا یا نہیں آئے گا، بارش ہوگی، تو ابھی سارا سائنس نے ثابت کر دیا ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے بتائے سے کوئی بھی جان سکتا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ علم غیب کا لوگ بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں کہ غیب کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ بھائی اللہ کے بتائے سے کوئی نہیں، اللہ نہ بتائے تو کوئی نہیں جانتا، جب وہ بتا دے تو پھر جسے چاہے بتا دے، وہ جان جاتا ہے۔ یہاں تک ہماری یہ صورت مکمل ہوئی، سورہ لقمان۔ اس کے بعد سورۃ السجدہ، اس کا تعارف ہے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 18 افمن کان مؤمنا سے شروع ہونے والی 3 آیتوں کے علاوہ مکیہ ہے، اس میں 3 رکوع ہیں، 30 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 15 میں ان مسلمانوں کا وصف بیان کیا گیا جو قرآن پاک کی آیات سن کر اللہ کی تسبیح کرتے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے۔ تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ سجدہ رکھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نیند نہ فرماتے جب تک سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے، یعنی سونے سے پہلے حضور سورہ سجدہ اور سورہ ملک تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں نجات دلانے والی سورت کو پڑھا کرو، اور وہ سورت الف لام میم تنزیل ہے۔ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ ایک شخص صرف اسی سورت کی تلاوت کیا کرتا تھا اور وہ بکثرت گناہ بھی کرتا تھا۔ اس شخص کے انتقال کے بعد اس سورت نے اس کے اوپر اپنے پر پھیلا دیے اور کہا اے میرے رب اس کی مغفرت فرما دے، کیونکہ یہ کثرت سے میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں اس سورت کی شفاعت قبول فرما لی اور فرمایا اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دو اور اس کا ایک درجہ بلند کر دو۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ مشرکین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے، اور اس صورت میں بطور خاص مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا۔ نیز اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی۔ اس صورت کی ابتدا میں یہ بیان کیا گیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس چیز میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا گیا اور مشرکین کے اس نظریے کا رد کیا گیا کہ قرآن حضور نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل ذکر کیے گئے۔ کفار اور فرما بردار مسلمانوں کا حال بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن کافر ذلت و رسوائی کا سامنا کریں گے، نیک اعمال کرنے کی خاطر دنیا میں لوٹ جانے کی تمنا کریں گے، دردناک عذاب چکھیں گے، جبکہ مسلمان چونکہ دنیا میں راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے تھے، خوف اور امید رکھتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے تھے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے اپنے مال راہ خدا میں خرچ کرتے تھے، اس لیے آخرت میں انہیں ان کے اعمال کی جزا عظیم ثواب کی صورت میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل دے کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور انہیں جنت میں ہمیشہ کے لیے داخلہ نصیب ہوگا۔ یہ بتایا گیا کہ کفار اور مسلمانوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے درمیان مشابہت بیان کی گئی۔ انبیاء کرام کو جھٹلانے والی سابقہ امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کا ذکر کر کے اس امت میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کو ڈرایا گیا۔ اس صورت کے آخر میں اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت اور حشر و نشر پر کلام کیا گیا۔ سورہ سجدہ کی اپنے سے ماقابل سورہ لقمان کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ لقمان میں جن 5 مخصوص غیبی چیزوں کے ذاتی علم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا بیان کیا گیا، ان 5 چیزوں کی تشریح سورہ سجدہ میں کی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ الف لام
میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، کتاب کا اتارنا بے شک پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ یہ حروف مقطعات میں ہے الف لام میم، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کو معجزہ بنا کر نازل کرنا رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اسی وجہ سے اس کے مثل ایک صورت یا چھوٹی سی عبارت بنانے سے عرب کے تمام فصیح و بلیغ لوگ عاجز رہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے؟ بلکہ یہی تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ڈر سناؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، اس امید پر ڈراؤ کہ وہ ہدایت پائے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کو لے کر نازل ہوئے تو کفار قریش نے اس کا انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ مقدس کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا مشرکین یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن خود بنا لیے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور یہ اس لیے نازل ہوا تاکہ آپ ان لوگوں کو جن کے پاس آنے سے آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، اس امید پر اللہ کے عذاب سے ڈرائیں کہ وہ گمراہی سے ہدایت پا جائیں۔ اس آیت میں جو بیان ہوا کہ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ان لوگوں سے مراد زمانہ فطرت کے لوگ ہیں۔ اہل عرب کے لیے اس زمانے کی مدت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور تک کوئی نہیں آیا، کوئی نبی تشریف نہیں لائے، اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے وہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک تھا کہ اس زمانے میں اللہ کی طرف سے کوئی رسول نہیں آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کے تشریف نہ لانے کی صراحت اس حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دنیا اور آخرت میں حضرت عیسیٰ بن مریم کے سب سے زیادہ نزدیک ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح؟ ارشاد فرمایا، سارے انبیاء علیہ السلام اللاتی بھائی ہیں، یعنی جن کی مائیں یعنی فروعی احکام الگ الگ ہیں اور ان کا دین یعنی اصولی عقائد ایک ہیں، اور میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔